اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم و مکرم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کئی دنوں سے اسلامک میسج یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج آپ کو بتائیں گے جادو کی اقسام۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو جانیں کہ جادو وہ فعل بد ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ سے گر جاتا ہے اور اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ دوسری قسم اصحاب اوہام اور نفوس قویہ کا جادو۔ رازی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پر پڑا ہو تو اس پر انسان چل سکتا ہے، لیکن اگر یہی تنا کسی نہر پر پل بن کر پڑا ہو، گاڑ دیا جائے تو اس پر انسان نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کی ناک سے خون بہہ رہا ہو وہ سرخ رنگ کی چیزوں کی طرف دیکھے ہی نہ، اور جو مرگی کا مریض ہو، یعنی مرگی کے دورے جس کو پڑتے ہوں، اس کو چمکیلی اور گھومنے والی چیزوں کی طرف نہ لے جایا جائے، نہ اسے دکھائی جائے۔ اور یہ سب تصورات صرف اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کیونکہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ جادو کی تیسری قسم یہ ہے کہ گھٹیا ارواح یعنی شیطان قسم کے جنوں سے مدد حاصل کر کے جادو کا عمل کرنا اور جنات کو قابو میں لانا چند آسان کاموں کی مدد سے ممکن ہے، بشرطے کہ ان میں کفر اور شرک پایا جاتا ہو۔ کفر اور شرک پایا جاتا ہو، ان کاموں سے مدد حاصل کرنا۔ اور چوتھی قسم شعبدہ بازی اور چند کام برق رفتاری سے کر کے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنا۔ چنانچہ ایک ماہر شعبدہ باز ایک عمل کر کے لوگوں کو اسی عمل کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جب لوگ مکمل طور پر اپنی نظریں اس عمل پر ٹکا لیتے ہیں، اچانک اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک اور عمل کرتا ہے جس کی لوگوں کو ہرگز توقع نہیں ہوتی، سو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی ایسی حیرانگی میں وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ پانچویں قسم جادو کی یہ ہے کہ عجیب و غریب چیزیں جو بعض آلات کی فٹنگ سے سامنے آتی ہیں، مثلا وہ بگل جو ایک گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وقفے سے خود بخود بجتا رہتا ہے، اور اسی طرح ٹائم پیس وغیرہ ہیں جو وقت مقرر پر خود بخود بجنے لگ جاتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس کو در حقیقت جادو میں شمار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو بھی اسے معلوم کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ایسی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ سائنسی ترقی کے بعد اس زمانے کے اندر تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، لہذا اسے جادو کا حصہ ہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
اور اسی طرح چھٹی قسم جو ہے وہ بعض دوائیوں کے خواص سے مدد لے کر عجیب و غریب بیماریوں کے علاج دریافت کرنا۔ ساتویں قسم دل کی کمزوری، یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اسم اعظم معلوم ہے، تو کمزور دل کے لوگ جو ہے اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جنات اس کے تابع ہیں، جنات اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو کمزور دل والے لوگ، کمزور عقیدے والے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ اس کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، یہ جادوگر یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ اور اسی طرح 8ویں قسم چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان نفرت کے جذبات بھڑکا دینا اور ان میں سے کچھ کو اپنے قریب کر لینا اور ان سے اپنے مطلب کے کام نکلوانا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان 8 اقسام کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ان اقسام میں سے بہت ساری قسموں کو امام رازی نے فن جادو میں اس لیے شامل کر دیا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی باریک بین عقل درکار ہوتی ہے۔ اور سحر عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہر ایسی چیز کو سحر کہا جاتا ہے جو باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ اور جادو بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، باریک بینی سے، باریک چیزوں سے جن کا سبب معلوم نہیں ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور امام راغب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سحر کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے۔ جو لطیف، پہلی بات جو لطیف اور انتہائی باریک ہو اور لطافت اور باریکی کی وجہ سے اس میں دھوکہ دہی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، اسے سحر کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو بے حقیقت توہمات سے واقع ہو اسے سحر کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو شیطانوں کی مدد اور معاونت سے حاصل ہو اسے جادو کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم جو ستاروں کو مخاطب کرنے سے حاصل ہو اسے جادو کہتے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اوپر غور سے توجہ کریں تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا جادو کے ساتھ کسی قسم کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس کا بھی انہوں نے، امام راغب نے اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں ان دونوں نے عربی زبان کے لفظ سحر کو شامل کیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے اندر ہاتھ کی صفائی کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہاتھ کی صفائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور کم عقیدہ، چھوٹے عقیدے اور کمزور عقیدے والے لوگوں کو گمراہ کر کے، دھوکے میں ڈال کر ان کے ایمان کو برباد کیا جاتا ہے اور ان کے جو ہے مال کو بھی برباد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چغل خوری کر کے کام نکالنے کو بھی انہوں نے جادو قرار دیا ہے، کیونکہ ان سب کے اسباب مخفی ہیں اور ان سب چیزوں کا ہمارے بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا دار و مدار صرف حقیقی جادو پر ہے، جس میں جادوگر جنات اور شیاطین کا سہارا لیتا ہے۔ پھر ایک اور حقیقت کا بیان بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رازی اور راغب رحمت اللہ علیہما نے ستاروں کے ذریعے جادو کا عمل کرنے کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ ہی کے احکامات کے پابند ہیں
اور نہ ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ ان کی کوئی تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی جادوگر ستاروں کے نام لے کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے بعد ان کا کام بھی مکمل ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو کی تاثیر کی وجہ سے نہیں، شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیمات دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کو پکارا کریں۔ چنانچہ وہ جب ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے کے اندر ان جادوگروں کا تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کا پتہ ان جادوگروں کو بھی نہیں لگنے دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستاروں سے ہوتا ہے اور سورج سے ہوتا ہے، چاند سے ہوتا ہے، دنوں سے ہوتا ہے، یا کسی اور ایسے عمل سے ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شیطانوں کی ان کے اندر مدد ہوتی ہے۔ اور جب یہ شیطانوں کے نام، بتوں کے نام، ایسی چیزوں کے نام پکارتے ہیں تو شیطان ان کو اندر سے جواب دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، پھر جو ہے شیطان ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر، اگلی بات کے اندر ہم پڑھیں گے جادو کو، جنات کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر صحیح معنی میں اس علم کو اور اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے وہی ایک بات، آپ ہمارے اسلامک میسج یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں، غور سے سنیں۔ انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو یہ بات واضح نظر آ جائے گی اور سمجھ آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ میسج کر کے، فون کر کے کئی قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں ان کے سارے سوالوں کا جواب ویڈیوز میں دے دیا جائے گا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔